إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی حمد و کبریائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو اکیلا ہے جو تنے تنہا ہے اور جو ہم تمام کا مالک ہے بعدہ تمام بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور جن کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ترکی، سوریہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو زلزلہ ہوا، اور اس زلزلے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وفات پا چکے. کئی افراد ایسے ہیں جو بری طرح سے زخمی اور گھائل ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے اچھے خاصے گھر بنے بنائے گھر اجڑ گئے. تو انہی زلزلوں میں کئی عورتیں ایسی ہیں کہ جو بیوہ ہو گئی، کئی بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو گئے. جب اس طرح کے زلزلے رونما ہوتے ہیں یا اس طرح کے حادثات اور واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اس چیز پر اور اس پہلو پر غور کیا ہے کہ آخر یہ زلزلے، آخر اس طرح کے حادثات و واقعات آتے کیوں ہیں؟ ان واقعات کے رونما ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اور ہمارا ان حادثات اور ان واقعات کے تئیں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا ہے؟ یقیناً نہیں کیے ہوگے. بس ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح کے جب حادثات اور واقعات سنتے ہیں تو ہم جو ہے اظہار کرتے ہیں اس چیز کا، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو اس تعلق سے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری زندگی کس حساب سے چلتی ہے. بس وہ واقعات ہو گئے اس کے بعد ہماری وہی بے ڈنگی رفتار اس کے بعد بھی وہی چلی رہتی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے. کل کو ان پر زلزلے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے اوپر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ان اللہ رب العالمین کے ان واقعات اور حادثات کی شکار بن جائے، اس طرح کے زلزلوں کے ہم شکار بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ایسے کوئی واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے ذرا رکے، ذرا ٹھہرے، اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ زلزلے اور اس طرح کے حادثات واقع ہونے کی اصل وجہ کیا ہے. دنیا کے لوگ جو ہے دنیاوی اعتبار سے، ان کے نالج کے اعتبار سے اور علم ارضیات کے اعتبار سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ زمین کے اندر پلیٹیں ہل گئی جس کی وجہ سے زمین کے اندر زلزلے آ گئے، زمین کے اندر لاوا پھٹ گیا جس کی وجہ سے یہ زلزلے آ گئے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ان زلزلوں کی وجوہات کیا بیان کی گئی ہیں؟ بالکل نہیں کیا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہر ارضیات جو ہے وہ ہمیں جو بتاتے ہیں ہم صرف انہی کی مانیں گے، ان کی سنیں گے، کتاب و سنت کی ہم سننے والے نہیں. آئیے جانتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر اس طرح کے حادثات اور واقعات کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے سبب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہ اور وارننگ کا کام کرتی ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین اس طرح کے کوئی حادثات یا اس طرح کے زلزلے اور کوئی واقعات جب اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے وارننگ ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری اس چیز کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو بہت ناراض کیا ہے. یہ اس چیز کی وارننگ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی بہت کی ہے. ابھی بھی وقت ہے، وقت رہتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات جو رونما ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان حادثات کو آیات اور معجزات کے نام سے بیان کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا،
ہم جو ہے اس طرح کی آیتیں صرف اور صرف تمہیں ڈرانے کے لیے پیش کرتے ہیں. اس طرح کی جو نشانیاں ہم جو تمہارے درمیان بھیجتے ہیں، یہ جو حادثات اور واقعات جو ہوتے ہیں، یہ واقعات صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان واقعات کے ذریعے سے تمہیں آگاہ کریں، تمہیں وارننگ کر سکے، تمہیں تنبیہ کر سکے، اور تمہارا جو ہے رہنمائی اس بات کی طرف دلا سکے کہ تم جو ہے ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ. سورج اور چاند کو ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کو بھی اللہ رب العالمین کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ یہ سورج اور چاند جو ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب یہ ان کو کہن لگتا ہے تو یہ کہن کسی کے پیدا ہونے سے یا کسی کے مرنے کی وجہ سے یہ کہن نہیں لگتا، بلکہ یہ کہن صرف اس وجہ سے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہوتا ہے. تو ناراض ہونے کے بعد اللہ رب العالمین تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو اس طرح سے واضح کر دیتا ہے اور اس طرح سے بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے وقت رہتے سدھر جاؤ، وقت رہتے سنبھل جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کر کے نیکی کر لیا کرو. یہ جو آیتیں اور یہ جو معجزات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ان سب کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ ہوتے ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ اس طرح کے زلزلے، اس طرح کے حادثات جو رونما ہوتے ہیں، جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے، جب بندے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس طرح کی آیتوں کو، اس طرح کے حادثات کو رونما کر کے، اس طرح کے حادثات کو جو ہے واقع کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، اب بھی وقت ہے کہ تم ابھی بھی قریب آ جاؤ. اس کی دلیل یہ ہے جو آیت ابھی جو پڑھی گئی کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اس آیت کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دو صحابہ کے اثر نقل فرمائے. سب سے پہلا اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر زلزلہ آیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیات تھے، ان کا زمانہ جب چل رہا تھا، تو اس زمانے میں کوفہ کے اندر جو ہے زلزلہ آیا. تو جب زلزلہ آیا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ، لوگو تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، لہذا تم اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح سے دوسرا اثر بیان کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر کئی جھٹکے زلزلے کے محسوس کیے گئے، کئی زلزلے آئے. جب زلزلوں کی کثرت ہونے لگی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے، انہیں تقریر کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ احدثتم، یقیناً تم نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر دی ہے، واللہ لئن عادت، اور قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، کہ اگر یہ زلزلے دوبارہ آ گئے لأفعلن ولا افعلن، تو ایک تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، یعنی میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، اور اگر میں رہتا بھی ہوں تو اس طرح کے زلزلے آنے پر میں تمہیں سخت سے سخت سزائیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ تم جو اس طرح کی بدعات ایجاد کرتے ہو، تم جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہو، ان نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو اس طرح کے زلزلے اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے ان دونوں اثر سے کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں، ان زلزلوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض جب ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو
اپنے بندوں کی رہنمائی اور انہیں تنبیہ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے اس طرح کے زلزلے بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے یا ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ اس طرح کے جب حادثات پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے زلزلے یا اس طرح کے واقعات جب واقع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہت سارے افراد یہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حادثہ رونما ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے یا اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ یعنی یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ زلزلے میں صرف وہی لوگ نہیں جاتے جو نیکوکار نہیں ہیں، جو بدبخت ہیں صرف وہی نہیں جاتے، بلکہ ان زلزلوں کے اندر نیکوکار بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آخر پھر یہ سوال جب آتا ہے کہ آخر ان زلزلوں سے کیا ہم مراد لیں؟ یہ زلزلے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حتمی طور پر اور یقینی طور پر یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ زلزلے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے، یا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بدبخت قسم کے ہوگے اور کچھ ہوگے جو نیک ہوگے، تو یہ کہا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بدبخت جو تھے، جو برے لوگ تھے، ان کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوگا، یا جو نیک ہوگے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوگی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے یا اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہوگا نا جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نافرمانی کرے گا تو اس بندے پر اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، نہ کہ اس پر جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوگا، نہ اس پر جو مومن ہوگا۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں یا اس طرح کے آفات اور حادثات رونما ہوتے ہیں، تو اس کے اندر نیکوکار کو بھی اللہ رب العالمین کیوں شامل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عام سزا آتی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس سزا کے اندر سبھی کو شامل کرتا ہے، چاہے وہ اچھے ہو چاہے وہ برے ہو، سبھی کو شامل کرتا ہے۔ اور جب شامل کرتا ہے تو جب اللہ رب العالمین ان لوگوں کا حساب و کتاب کے لیے جب انہیں اٹھائے گا تو ان کی نیتوں کے مطابق انہیں اٹھائے گا۔ جیسا کہ ایک وہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو ہے ایک گروہ، ایک لشکر جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا نام بتایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پہلی صف سے لے کر آخری صف تک جتنے بھی لوگ اس فوج کے اندر، اس گروپ کے اندر شامل ہوں گے، سب کو اللہ رب العالمین زمین کے اندر دھسائے گا۔ یخسف بهم الاولون والآخرون، اللہ رب العالمین شروع سے اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام کو سب کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین زمین کے اندر دھسائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لشکروں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو زبردستی داخل ہوئے ہوں گے کہ ان کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے، لیکن چونکہ انہیں کسی طرح سے فورس کیا گیا ہوگا یا انہیں جو ہے کسی طرح سے ستایا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنا دل کو مطمئن رکھتے ہوئے اس لشکر کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھسا تو سب کو لیا جائے گا، لیکن سب کو جو ہے اپنی نیتوں اور اپنے اعمال کے مطابق اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی جس کی نیت جس حساب سے ہوگی اللہ رب العالمین نیت کو دیکھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار جو ہے خاتمے پر ہے۔ ایک انسان بظاہر کتنا ہی اچھا نیک عمل کیوں نہ کرے، لیکن مرتے مرتے وہ ایک ایسا عمل کر جاتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے اس تعلق سے کہ ایک شخص جو ہے دکھنے کے اعتبار سے یا وہ بتانے کے اعتبار سے ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس سے لوگ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ جنتی ہے، لیکن دراصل وہ جنتی نہیں رہتا، وہ جہنمی رہتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جو اسے اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک شخص جو ہے اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کوئی کام کیا ہی نہیں, ہمیشہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کیا ہے, لیکن مرنے سے پہلے وہ ایک ایسا کام کر جاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو خوش کر دیتا ہے, تو اس ایک کام کی بدولت اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل کرتا ہے. تو یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے, بس ہمیں یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کی جب عام سزائیں آتی ہے یا اس طرح کے جب عام واقعات, زلازل اور جو حادثات رونما ہوتے ہیں, تو یہ اس کے اندر اچھے برے چھوٹے بڑے سب شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ان سب کو جو ہے اپنی نیتوں کے اعتبار سے یا ان کے اعمال کے حساب سے جو ہے انہیں اللہ رب العالمین بدلا دیتا ہے. اسی طرح سے صحیح سنن ابو داؤد کی روایت بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتی ہذہ امت مرحومہ, یہ جو میری امت ہے, یہ امت, اس امت پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا رحم ہے. یہ امت جو ہے اللہ رب العالمین کی رحم کی گئی امت ہے. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ, یہ ایسی امت ہے کہ اس امت والوں پر جو ہے آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. عذابھا فی الدنیا, ان لوگوں کا عذاب جو ہے دنیا کے اندر ہی ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ الفتن, فتنوں کی صورتوں میں انہیں آزما کر جو ہے ان کا بدلہ لیا جائے گا, یا والزلازل, زلزلے ڈال کر انہیں خسارے میں ڈال کر ان کا بدلہ لیا جائے گا اور انہیں دنیا کے اندر ہی عذاب دیا جائے گا. اور اسی طرح سے تیسرا ہے والقتل, قتل کے ذریعے سے جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو نیک جو لوگ ان زلزلوں کے اندر یا اس طرح کے حادثات کے اندر شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو دنیا ہی کے اندر عذاب دے کر آخرت کے عذاب سے دور رکھنا چاہتا ہو, کہ آخرت میں انہیں اللہ رب العالمین سیدھا سیدھا جنت میں داخل کیا جا سکے اور ان کے جو اعمال ہیں اس کا بدلہ تو انہیں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر دے دیا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ جو دیواروں کے نیچے دب کر وفات پا جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق وہ شخص شہید ہے, اور شہید کا ٹھکانہ بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں جنت ہے. ایک روایت ابو داؤد ہی کی روایت ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے شہید کس کو مانتے ہیں؟ تو صحابہ نے بیان کیا کہ جو معرکے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے, ہم اسے صرف شہید سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ معرکے میں قتل ہونے کے علاوہ 7 اور ایسی چیزیں ہیں, 7 اور ایسے حالات اور 7 اور ایسے اسباب ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اسباب کی وجہ سے وفات پا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی شہید کے درجے پر آ جاتا ہے. جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ کسی عمارت کے نیچے, کسی ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا, ایک شخص وہ ہے جو سیلاب یا پانی میں ڈوب کر مر جائے, ایک وہ ہے جو پیٹ کی بیماری میں آ کر مر جائے, یا ایک ایسی عورت جو اپنے بچے کو جلتے وقت اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکے اور وہ اپنا دم توڑ دے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, یہ کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر اگر کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں احادیث کے مطابق وہ شخص بھی شہید مانا جاتا ہے. اسی طرح سے ان زلزلوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ قیامت جب قریب ہوگی, جب قیامت قریب ہوگی تو جو ہے زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. تو یہ جو زلزلے آتے ہیں یا اس طرح کے جو حادثات آتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وقت رہتے ہمیں سدھر جانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہے اس طرح کے زلزلوں اور اس طرح کے حادثات کے واقع ہونے کا کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اللہ رب العالمین کی فیصلہ ہے کہ یہ زلزلے ہونے ہیں تو یہ ہو کر رہیں گے.
جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ هو القادر على ان يبعث الله عذابا، کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تم پر ایسے عذاب بھیج دے جو تمہارے اوپر سے ہو، یعنی بارش یا پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا اسی طرح سے بادلوں کو پھٹ کر ایک ساتھ پانی نازل کر کے مکمل طور سے تباہ کر دے، یا او من تحت ارجلکم، یا اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہارے نیچے سے جو ہے تم پر عذاب نازل کر دے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تحت ارجلکم سے مراد یہی زلزلے ہیں. تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی طرح سے یہ اللہ رب العالمین کی قضا اور اس کی قدر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، کہ یہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا تھا، اس وجہ سے یہ اعمال ہو گئے. لہذا اب جب یہ اعمال اور اس طرح کے زلزلے اور اس طرح کے واقعات اور حادثات رونما ہو چکے ہیں، تو ان حادثات کے تئیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے ان زلزلے میں شکار افراد کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اسی طرح سے جو زخمی ہیں ان کی شفایابی کی دعا کریں، جو بے حال ہو چکے ہیں ان کے سہارے کی ہم دعا کریں. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم سے کچھ ممکن ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. اور اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ ان زلزلے اور ان حادثات کے تعلق سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کی جب مصیبت زدہ افراد کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ الفاظ کے ساتھ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جو دعا پڑھنے والا ہے اسے اس مصیبت میں گرفتار نہیں کرتے. دعا کون سی ہے؟ دعا بہت ہی آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کا اہتمام کریں. اور اسی طرح سے ایک اور چیز یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ جو زلزلے آج جو اس حال میں جو واقع ہو رہے ہیں یہ مختلف علاقوں میں واقع ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا جو زلزلہ آئے گا وہ مکمل طور پر پوری دنیا کو، پوری زمین کو ایک ساتھ ہلا کر رکھ دے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زلزلہ کے اندر اس چیز کی وضاحت فرما دی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب زمین کے اندر زلزلوں کو برپا کر دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو ہے اپنے اندر کے تمام بوجھ کو باہر نکالے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب انسان یہ حال دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. لہذا وقت رہتے ابھی بھی ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے. وقت رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب نہ بنے، ہم ایسے اعمال کو انجام نہ دیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما. الہ العالمین زلزلے میں شکار جو مسلمان جو وفات پا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کی بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. الہ العالمین جو یتیم اور جو زخمی ہو چکے ہیں، الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، اور الہ العالمین تو انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور تو انہیں نعم البدل عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.